مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ یہاں پہ کتنا ہے؟ اسی لیے جب جھوٹ کے بارے میں آیات آئیں، کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا، کسی کے بارے میں افک پھیلانا، افک میں کچھ تھوڑی سی بحث کروں گا آپ سے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، فلاں گناہ ہو سکتا ہے. میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے، روکتا ہے انسان اپنے آپ کو، لیکن ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. لیکن مسلمان جھوٹ، جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں، تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ، یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے، وہ غلط بیانی کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے، وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا، یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے، چوری سے بھی بڑھ کر ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن عجیب بات ہے، کافر زنا کرتے ہیں، چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے. اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں؟ میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں، لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا. بعض لوگ کسی معاملے میں 1 نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے، ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان 1 نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے. وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ اس لیے کہ اس کو پتہ، ہوشیار ہوتا ہے، وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا، لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا. یہ تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے، اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو، پھر بات کی اللہ توکل، کل اللہ کھلائے گا. تو یہ غلط موقع پہ توکل ہو رہا ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہتے ہیں گورے جھوٹ نہیں بولتے کسٹمر سے، بیوی سے بولتے ہیں، اور بہت زیادہ بولتے ہیں. 10 گرل فرینڈ رکھی ہوں گی، لیکن بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. سارے نہیں، ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود ان کے ہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے، حالانکہ یہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے، حضرت ابو سفیان یہ غیر مسلم تھے. بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ. اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے، حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن، جنگیں ہو رہی تھیں. تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے. تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا، انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا.
تو ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ایک دم سے نہیں بولتا. اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں. ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے، 10 آدمی اس کے ساتھ اور 10 بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، لوٹ کے چلا گیا. پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چرائی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو مان لو گے؟ بولو گے یار پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوتی. فرسٹ ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چراتے ہو، پھر لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ. بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، جنگ کا معاہدہ؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا. ہاں ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا. یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش باقی ہے. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں بولو نا بھائی جھوٹ بولوں، لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، زبان خراب ہو جائے گی، اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا. گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا، بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے، لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنایا ہوا ہے اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو، اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا، مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا اب حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. کیوں؟ اندر سے ٹھیک ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یار، بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا. اندر سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے، سچ کو صحیح سمجھتے ہیں، منافقت نہیں ہے. اگر دشمن ہیں اسلام کے تو کھل کے دشمن، دوست ہیں تو کھل کے دوست ہیں، دو نمبری نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی، مگر کیا ہے ان کا رویہ؟ 2 نمبری والا. جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے. جس قوم کی زبان ایک نہ ہو، جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو، معاہدے توڑتی ہو، اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے. 2 نمبر قوم جو جھوٹ بولتی ہو، جو بات بات پہ پیندرا بدلتی ہو، اس کو تھوڑی قیادت ملے گی. تو نبی صلی اللہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر، مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے نا، بار بار دہرانے میں مزہ آتا ہے، کہ میں نے اگر جھوٹ بولا، وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں. اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے نا. ابا وزیر اعظم گزرے، صدر گزرے تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے یار کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے. تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے، تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا؟ کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے؟ کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں، دونوں طرف معاملہ چلتا ہے. تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ صحیح. کیونکہ کافر ہیں لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی، لوگ بولیں گے قریشی ہاشمی ہو کے ہمارا سردار ہو کے، دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو. تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا، وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے،
اس کا قرض دینا تھا, تنگ دستی تھی, مجبوری تھی. تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ. اسے جا کے کہ ابو گھر نہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا, پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا, لیکن وہ نہیں بولے گا. یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے. عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر, جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی, میرے ساتھ سچ تو بولنا. وہ سچ تو بول. تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا, میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے. ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے, پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر, سچی کیا کر. سچ ختم ہو گیا. ہم دیکھ لیں ہماری کمٹمنٹس کیسی ہیں. انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ نو. انشاءاللہ کو مذاق بنا لیا نا. جب کہ ہم سے پوچھے آپ یہ کام کریں, ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. اس کا انڈائریکٹ مطلب ہوتا ہے نو. اللہ کے نام کو اور اس بات کو مذاق بنا لیا ہمارے معاشرے نے. جھوٹ یہاں پہ کتنا ہے, دودھ میں ہم کس طرح ملاوٹ کرتے ہیں اور دھڑلے سے منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. دوائیاں تک ہم نے نہیں چھوڑی. دوائیاں جو بچوں کو دوائیاں کھلائی جاتی ہیں اس میں ملاوٹ ہم نے نہیں چھوڑی. کس چیز کی اقدار, کس چیز کی ویلیوز ہیں ہمارے پاس, وٹ ڈو وی ہیو جس پہ ہم پرائڈ فیل کریں. ہاں ایک بات ہے کہ دین سے بڑی محبت ہے, عاشق رسول ہیں. واٹ از دی ڈیفینیشن آف عاشق رسول؟ میرے نزدیک تو عاشق رسول وہ ہے کہ جس کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہولسٹکلی فالو کرتا ہے ہر میٹر میں. جب بات ہے انہیریٹنس دینے کی, وہاں پہ عاشق رسول پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. خواتین کو انہیریٹنس دینے کی. جہاں پہ بات ہے کہ جائیداد تقسیم کرنے کی, وہاں پہ پتہ نہیں ہمارا عشق کہاں پہ جاتا ہے. یا اور اس جھوٹ کی ایک اور جھلک سمجھ لیں. ایک تو ہے جھوٹ, صاف جھوٹ کسی کے بارے میں. دوسرا جھوٹ اس کو کہا جاتا ہے افک. افک ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. افک سے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. افک ہوتے ہیں دو طرح کے. دو طرح کے لوگوں سے ہوتے ہیں, میں کہنا چاہتا ہوں. ایک ہوتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے, اس نے آپ کے بارے میں کوئی گندی بات کرنی ہی کرنی ہے, اس کو آپ کی تکلیف سے اس کو تسکین ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یعنی انسانی روپ میں شیطان, جس کو سوائے آپ کو تکلیف دینے کے اور کوئی مقصد ہے نہیں. وہ ایک خاص گروہ ہے, وہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے, وہ عصبۃ منکم ایک بہت چھوٹا گروہ ہوتا ہے. ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت تکلیف کے باعث ہوتے ہیں, اور ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے آپ کو تکلیف دینا. رب انصرنی بما کذبون, ٹھیک ہے. لیکن پھر جو اصل جھوٹ ہوتا ہے نا, وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں تکلیف دیتا. وہ تو اس نے تو کہنی ہے باتیں, اس کی طرف سے تو آپ کو توقع ہی ہے کہنے کی. لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں نا, تو اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو what's the word for careless, لاپرواہ. جو لاپرواہ ہوتے ہیں وہ اس جھوٹ کو پھیلا دیتے ہیں. جھوٹ کو پھیلانے میں اصل کام گندے برے لوگوں کا نہیں ہوتا. جھوٹ کو پھیلانے میں اصل تکلیف ہوتی ہے لاپرواہ لوگوں کی. اور لاپرواہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہم سب ہو سکتے ہیں. اصل مشکل لاپرواہ لوگوں کی. اسی لیے جب جھوٹ کے بارے میں آیات آئیں, کسی کے بارے میں جھوٹ بولنا, کسی کے بارے میں افک کرنا, افک میں کچھ تھوڑی سی بحث کروں گا آپ سے. جب اس کے بارے میں آیات آئیں تو ایک آدھ آیت ان کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر آپ کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہیں. باقی تمام آیات کا تعلق لاپرواہ لوگوں سے ہے. 10 آیتیں ہیں, 9 آیتیں لاپرواہوں کے بارے میں, ایک آیت صرف ان کے بارے میں جو جان بوجھ کر بولتے ہیں. اصل جس نے چنگاری لگائی ہے اس پر تو ایک آیت ہے. اب جو آگ پھیلی ہے, وہ جو جلنے کو تیار ہے ان سے پھیلی ہے. وہ ان کی وجہ سے ان پر زیادہ زور ہے, کیونکہ انسان اپنے بارے میں سمجھتا ہے میں نے تھوڑی شروع کیا تھا, میں نے تھوڑی یہ بات, میں تو صرف سنی تھی. سوال تو پیدا ہوتا ہے, اتنی سی بات تھی نا, اسی کو آگے کرنا, اسی بات کو آگے کرنا, اسی کا یہی اصل مرض ہے, یہی اصل مرض ہے. اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لولا اذ سمعتموہ, ایسا کیوں نہیں تھا کہ جیسے ہی تم نے ایسی کو بات سنی, ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, فوراً کیوں نہیں سوچا کہ ہمیں اچھا ہی خیال کرنا چاہیے مومن کے بارے میں, مومنون کے بارے میں, مومنات کے بارے میں, مومن مرد اور عورتوں کے بارے میں ہمیں صرف اچھا خیال کرنا ہے. اف کو سمجھ لیجئے, اف کیا ہوتی, کیا چیز, کس بلا کا نام ہے. افی کا عربی میں کہتے ہیں ٹیڑھ. کوئی چیز سیدھی ہو نا تو وہ مستقیم ہے, اور آفق ہے تو اس طرح ہے. لیکن کوئی چیز ٹیڑھ میں بھی ہو تو اس کا کچھ حصہ تو پھر بھی سیدھا ہوتا ہے. جھوٹ ایسا جس میں کچھ سچائی ملی ہو لیکن باقی مسالے سے آپ نے اس کو ٹیڑھا کیا ہو. ٹھیک ہے, ٹیڑھ آپ کے الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے, ٹیڑھ بغیر لفظ استعمال کیے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے
آپ دیکھتے ہیں دور سے ایک لڑکا لڑکی سڑک کے پاس اس طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں بس اور کچھ نہیں کہا. آپ کے اس سے بات پھیلی کہ نہیں پھیلی؟ میں نے کچھ کہا؟ میں ایسے کوئی بات نہیں کی. میں تو کچھ کہا بھی نہیں. کچھ اور یہ بھی افک ہے. یعنی آپ کسی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس حقیقت کو ایک ٹیڑھی نظر سے دیکھا جائے, اس میں ٹیڑھ لایا جائے, وہ بھی افک ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے. عائشہ کے ساتھ کیا ہوا تھا رضی اللہ عنہ؟ اصل میں ایک روایت میں تو عبداللہ بن ابی نے جھوٹ بھی نہیں بولا تھا. وہ جب آئی ہیں رات کو اور رات کے بعد اگلے دن واپس آئی ہیں اور صفوان بن معطل سلمی ثم ذکوانی کے ساتھ جب آئی ہیں واپس تو دور سے دیکھیں یہ نبی کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ ساری رات کہیں اور تھی اور واپس آ رہی ہیں. اب ان الفاظ پر اگر غور کریں تو اس میں کوئی انیکوریٹ بات نہیں ہے, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کی نیت میں اور اس کی امید یہ ہے کہ کسی کے سننے میں اس میں ٹیڑھ آ جائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اگر کوئی اس سے آ کے پوچھے کہ یہ بات آپ نے کیسے کر دی, میں نے کیا کہا ہے, جو ہے وہ کہا ہے, میں نے کوئی غلط بات کی ہے, میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ افک ہے. جھوٹ اور افک میں یہ فرق ہے. یعنی وہ افک ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے بھی آگے سے تو آپ کہیں جھوٹ تھوڑی ہے, تو میں نے تو صحیح بات کی ہے, جو ہے وہ ہے, جو ہے وہ ہے. اسی لیے اس کو سمجھنا کہ اس کے بارے میں یہ بھی کذب کو پھیلانا ہے, جھوٹ کو پھیلانا ہے. اور اس میں جو لاپرواہی ہوتی ہے نا لوگوں سے, وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جیسے فرض کریں ابھی نیوز میں آتا ہے کسی کے بارے میں کوئی پہ الزام لگا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کو ری پوسٹ کر کے کہتے ہیں آئی ہوپ اٹس ناٹ ٹرو. آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ الزام لگا ان پہ اور آپ کی امید ہے کہ یہ سچ نہ ہو, اور آپ کے تمام دوست آپ کا پوسٹ ری پوسٹ کر کے اور وہ بھی لکھتے ہیں آئی ہوپ اٹس ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے, اگر ہوا تو بہت برا ہوگا, امید ہے کہ نہیں ہوا. آپ نے ابھی افک پھیلایا ہے, آپ اس میں لاپرواہ شامل ہو. شیطان کا مقصد ہے کہ ان ایسی باتوں کو آگے پھیلانا. قرآن نے کیا بات کی اس بارے میں, ان جھوٹوں کے بارے میں؟ پہلی بات, یہ بہت مشکل ہے سمجھنا لیکن ہمیں سمجھنے کی خاص ضرورت ہے, کیونکہ میں یہ دعا جو اب نوح علیہ السلام کی آپ کو سکھا رہا ہوں کہ میرے رب جو جھوٹ کو میرے بارے میں بناتے ہیں اس کے خلاف میری مدد کر. میں یہ دعا کیسے کروں گا اگر میں اسی جرم کا ارتکاب خود بھی کرتا ہوں؟ کس منہ سے یہ دعا کروں میں؟ اگر مجھ میں سے لاپرواہی نہیں گئی تو میں کس منہ سے یہ دعا کروں؟ لوگوں کے بارے میں ہمارا بھی کبھی کبھار گمان کی وجہ سے اتنے کانفیڈنس سے آپ کہتے ہیں یہ ایسا ہے, ویسا ہے, ویسا. آپ کہاں سے آپ کے پاس یہ اتنا اعتماد آیا, کہاں سے آپ نے دل میں کسی کا حال جھانکا؟ نہیں میں اس کو پہلے سے جانتا ہوں. اچھا پہلے سے آپ جانتے ہیں, اچھا واقعی, کیونکہ جب آپ پہلے سے جانتے ہیں تو بعد میں تو اللہ دل کسی کا بدل نہیں سکتا آپ کے نزدیک. وہ تو جو آپ جانتے ہیں وہ اس وقت سے کانکریٹ میں اسی طرح ہے, وہ تو نہیں بدلے گا. اور دل کے حال آپ سے زیادہ کون جانے. یہ ذہنیت, یہ خراب ذہنیت, اس کو پاک کرنا ہوگا پہلے تاکہ ہم کسی اس دعا کے لائق تو بنیں. اور بن سنی بنا کر اس سے پہلے کہ ہم روئیں کہ ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, پہلے ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے آئینے میں تو دیکھیں.